صالح۔ اس کے بعد اللہ نے باقاعدہ یہ کہا یہودیوں کا راستہ نہیں ہے صراط مستقیم، عیسائیوں کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، ایک کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے، ایک کو ضالین کہا گیا ہے۔ یہ دعا ہم نے اللہ سے کی تھی، اللہ نے اس دعا کو سن لیا اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تم سیدھا راستے پر چلنا چاہتے ہو، دیکھو ہم تم کو ایک کتاب دے رہے ہیں، بڑی عظیم کتاب ہے، وہ میری کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سب سے بہتر جو راستہ ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ہو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر وہ آیت جو مولانا نے ابھی پڑھی تھی آپ کے شروع میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیت۔ اسی طرح کی 4 آیتیں سورہ بقرہ میں 2 ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران میں ہے اور سورہ جمعہ میں۔ ان 4 آیتوں کو اگر جمع کریں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کتاب تو اللہ نے اتار دی، لیکن اس کتاب کو پڑھ کر ہم رہنمائی حاصل کر لیں یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ جیسے اللہ کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ کی کتاب بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ نے اس کتاب پہ پڑھنے کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا، یتلو علیہم آیات۔ اے نبی آپ پڑھ کر بتائیے قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، قرآن اپنی منمانی نہیں پڑھا جاتا ہے، جہاں چاہیں آپ کھینچ دیں، جہاں چاہیں آپ وقف کر دیں، اس کے اصول اور ضوابط ہیں اور باقاعدہ ایک فن ہے، فن تجوید اور فن قراءت۔ کہاں آپ وقف کریں گے، کتنا آپ کو کھینچنا ہے، کہاں ادغام ہوگا، کہاں اظہار ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ قرآن کے معانی اور مفاہیم آپ اپنی رائے سے نہیں متعین کریں، اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کتاب کے معانی اور مفاہیم کو آپ لوگوں کو بتائیے، اور خود اللہ نے کہا جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ اپنے پاس مت رکھیے، اس کے معانی اور مفاہیم، اس کی ہدایتوں کو، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کو جو منصب نبوت عطا کیا گیا ہے، اس منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو آپ ادا کیجیے۔ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے، دلوں کے اندر جو روگ ہے، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، دلوں کے اندر جو فساد ہے، اے نبی اس قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے دلوں کی صفائی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ذمہ داریوں کو پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اپنی امت کو منتقل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، ایک سوال کیا تھا، هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو تم تک پہنچا دیا؟ سارے مجمع کے لوگوں نے ایک آواز میں کہا تھا، قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ، اے نبی آپ نے رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا، آپ نے اس امانت کو جو اللہ نے آپ کے حوالے کیا تھا آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور آپ تو لوگوں کے خیر خواہ تھے، اس پر کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے، آپ تو اچھی بات مفت میں بتاتے تھے۔ یہ تمام کام آپ نے اس لیے کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داریاں دی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی نبی اور رسول اب آنے والا نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کوئی شاندار عمارت ہو، چاروں طرف سے اس کو انسان دیکھے، بظاہر اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، جب وہاں نگاہ پڑتی ہے تو ہر انسان یہ کہتا ہے یہاں کمی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہی آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول تو دنیا سے جا چکے، آپ کی سیرت طیبہ محفوظ۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف کان خلقہ، حضرت عائشہ نے چھوٹا سا جواب دیا، کان خلقہ القرآن، قرآن لکھا ہوا ہے، سینوں میں محفوظ ہے، لیکن جیتی جاگتی عملی تصویر اگر دیکھنا ہو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ اور آپ سے میں کہتا ہوں کوئی آدمی سیرت طیبہ کو بغیر ملائے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے قرآن کو بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نماز سب سے اہم عبادت، نماز کا تحفہ اللہ کے رسول کو اللہ نے معراج کے بعد بلایا تھا اپنے پاس، وہاں 50 نمازیں عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کم کرا لیجئے، بار بار اللہ کے رسول جاتے رہے، کم ہوتی رہی، جب 5 نماز باقی رہی تو حضرت موسیٰ نے کہا جا کے اور کم کرا لیجئے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ تھا اپنی امت کا، جو حکم وہ دیتے تھے اس کے خلاف ورزی وہ کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا اور کم کرا لیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آ رہی، تو اللہ کے رسول گئے 5 نمازیں فرض۔ پورے قرآن میں کہیں صراحتاً آپ دکھائیں گے 5 نمازوں کا تذکرہ، ان کے اوقات کا تذکرہ، ان کی رکعات کا تذکرہ، کہیں اشارہ نہیں، کلی حکم قرآن میں موجود ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے نبی جب سورج ڈھل جائے تو آپ نماز پڑھیے، اور کب تک؟ الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 4 نمازیں طلوع شمس سے غسق اللیل تک آ گئی۔ فجر کی نماز کا تذکرہ نہیں، آگے آ رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، اس لیے اس کو الگ سے اللہ جل شانہ نے بتایا، اس لیے کہ جو فرشتے ہماری نگرانی کے لیے متعین ہیں، ہماری حفاظت کے لیے متعین ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ان کی ڈیوٹی رات اور دن کی بدلتی رہتی ہے، لیکن عصر کی نماز میں دونوں فرشتے شریک ہوتے ہیں، جن کی رات کی ڈیوٹی لگنے والی ہے وہ بھی آتے ہیں، اور جن کی دن کی ڈیوٹی تھی جانے والے ہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ دونوں نماز پڑھ کے جن کی دن میں ڈیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی، چلے گئے، جو رات میں ہے وہ رہ جائے۔ یہی حال فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں دونوں طرح کے فرشتے شب و روز کے شریک ہوتے ہیں، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے دن والے رک جاتے ہیں، اور رات جن کی ڈیوٹی تھی وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں یہ فرشتے تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسا پایا تھا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب کریم، جب گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں۔
کیا ہم آپ اپنے اس ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں کتنے لوگ فجر کی نماز میں رہتے ہیں، کتنے لوگ عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، گویا سب کچھ اس کا۔ کتنے لوگ ہیں عصر کی نماز میں رہتے، کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز میں رہتے؟ کہیں بھی آپ چلے جائیے، فجر کی نماز میں مسجد میں چلے جائیے، مسجد کی آبادی کچھ ہوتی ہے، محلے کی آبادی کچھ ہوتی ہے، کہیں بھی چلے جائیں۔ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو کہیں نبی کے ہم عاشق ہیں، نبی سے ہم محبت کرنے والے ہیں، قرآن نے اشارتاً یہ بتایا کہ 5 نمازیں ہیں۔ کوئی بادشاہ اگر کوئی لفظ کہہ دیتا ہے تو کہتا ہے بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اب بدلا نہیں جاتا، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر 50 کہہ دیا تو خود اللہ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ثواب 50 کا ملے گا، لیکن دوسری طرف بھی سوچئے گا اگر 5 وقت کی نماز چھوٹے گی تو 50 نمازوں کا عذاب ہے۔ ایک چیز تو ہم یاد رکھتے ہیں، مکے میں کوئی چلا گیا عمرہ کے لیے، کسی کو ملازمت مل گئی، حلال روزی کمانے کے لیے چلا گیا، وہاں وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب۔ وہ شخص جب یہاں آتا ہے تو کل نماز چھوڑ دے، مکے میں اتنا پڑھ لیا ہوں، اتنا ثواب مل گیا ہے، اب کیا سب؟ مکے میں کھاتے بھی تو تھے، لیکن یہاں جب آتے ہو تب تو کہتے ہو ڈاکٹر نے کہا ہے خالی پیٹ صبح کو مت رہا کرو، ناشتہ اہتمام سے کیا، دوپہر کو بھی کچھ کھا لیا کرو، عصر کے وقت بھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا ناشتہ لے لیا کرو، شام کا کھانا بھی کھا لیا کرو، سوتے وقت دودھ بھی پی لیا کرو۔ تب تو ڈاکٹر کا حوالہ دے کے سب کھائے چلے گئے، لیکن جو اہم عبادتیں تھیں اس کو ہم کیسے چھوڑتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو قرآن نے اجمالی طور سے بتایا، لیکن ظہر کی نماز کب پڑھی جائے گی، عصر کی نماز کب پڑھی جائے گی، کتنی رکعت پڑھی جائے گی؟ جبریل امین نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن تمام نمازیں اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائی، اور آپ سے کہا ان دونوں کے بیچ میں ہر نماز کا وقت۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال اللہ کے رسول سے کیا کہ اے اللہ کے رسول نمازیں 5 وقتہ کب پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا رکو، ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے 5، اور دوسرے دن آخر وقت میں۔ پھر پوچھا این السائل، کہاں وہ آدمی گیا جو نماز کے متعلق پوچھ رہا تھا؟ تو وہ آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ کہا پہلے دن اول وقت میں پڑھے تھے، دوسرے دن آخر وقت میں، دونوں کے بیچ میں جب بھی نماز پڑھ لو گے نماز ادا ہو۔ اگر اللہ کے رسول کے اس عمل کو آپ نہ سنے ہو، نہ پڑھے ہو، تو صرف قرآن پڑھ کے 5 وقتہ نماز نہیں۔ بعض نمازوں کا تذکرہ آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیان کی نماز، عام طور سے مفسرین کہتے ہیں وہ عصر کی نماز۔ کہیں آتا ہے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد جب آدمی اپنے کمرے میں جاتا ہے تو بغیر اجازت کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ گھر ہی کا فرد کیوں نہ ہو، معلوم نہیں کس حالت میں ہوتے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے معاشرت کے اصول میں سے یہ ہے اس وقت اجازت لے کے جائیں۔ تو 2 نمازوں کا نام تو آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترتیب پوری، کتنی فرض ہے، کتنی سنت ہے، اور اس کے بعد کتنے نوافل ہیں، کب نماز پڑھ سکتے ہیں، کب نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تمام تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نہیں معلوم۔
ایک مشہور حدیث ہے، اس کو سب لوگ بیان کرتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ اس حدیث کو ہم لوگ صرف لے کے چلے جاتے ہیں، یہاں ہاتھ باندھنے کی، یہاں ہاتھ باندھنے، اس کے بعد آمین زور سے کہیں کہ آہستہ کہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، سورہ فاتحہ جب نماز امام پڑھا رہا ہو تو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس میں ساری بحثیں چلتی ہیں۔ وہ ایک علمی بحث ہے، اس کو آپ علمی انداز سے وہ کیجئے، لیکن ہر عام آدمی اس کو نہیں۔ کتنے لوگ مسجد میں آتے نہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں، لیکن جو آ گیا آپ یہاں باندھو گے، یہاں باندھو گے۔ کچھ لوگ تو ایسا باندھتے جیسے لگتا ہے گلا باندھتے۔ مدینہ طیبہ میں تھا تو وہاں امام صاحب کو باقاعدہ اس پر ایک دن خطبہ دینا پڑا، تقریر کرنی پڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ثابت ہیں۔ ارسال، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے تھے جیسے مالکی حضرات، اور بقیہ لوگ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور احناف ناف کے نیچے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس کے مطابق جو عمل کرے گا، سنت کے مطابق نماز ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں ہاتھ باندھے ہو تو نماز نہیں ہوئی، ناف کے نیچے باندھے ہو تو نماز نہیں ہوئی، ارسال کر رہے ہو تو نماز نہیں، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن نے ایک اصول دیا، نبی نے جو کام کیا ہے اس کو کیجئے، نبی نے جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، نبی نے جس کام کو نہیں کیا ہے، ناپسند کیا ہے، منع کیا ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول سے اگر تینوں چیزیں ثابت ہیں تو آپ کسی بھی طرح سے نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ لیکن اگر یہ جملہ اللہ کے رسول نہ بتاتے، رکوع بھی تو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول رکوع کیسے کرتے تھے، قیام کیسے کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے کیسے تھے، جب بیٹھتے تھے اللہ کے رسول کیسے بیٹھتے تھے، پیروں کو کیسے بچھاتے تھے، انگلیوں کو کس طرف کرتے تھے، یہ ساری تفصیلات احادیث کی کتاب۔ جب آتا ہے حج کا موقع تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن آپ پر نازل ہوا، کئی رکوع کے اندر حج کے احکامات، احادیث میں پوری تفصیل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھو، میں نے کیسے حج کیا ہے، میں نے کیسے احرام باندھا ہے، میں کب منا گیا تھا، منا سے کب میں عرفات گیا، کب میں لوٹ کر مزدلفہ آیا، پھر مزدلفہ سے منا آیا تو منا میں آنے کے بعد میں نے کیا کام کیا ہے، کب میں نے کنکری ماری، کب میں نے حلق کرایا، کب میں پھر طواف کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ نبی کی سیرت کو پڑھیے، اس کو بغیر پڑھے ہوئے کوئی آدمی پورا حج کے احکامات نہیں جان سکتا۔ اور یہی حال تمام چیزوں کے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقائد کا نام ہے، عبادات کا نام نہیں۔ اسلام عقائد کا نام بھی ہے، عبادات کا نام بھی ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں تو اللہ کے رسول ان تمام کے اندر اسوہ اور نمونہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عقائد کی کیا کیا باتیں بتائیں، کس پر ایمان لانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آگے اللہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ۔ دوسری آیتوں میں ہے بالیوم الآخر۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، پہلے ہمارے ہاں مکاتب میں پڑھائی جاتی تھی کتابیں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھ کر عقائد ان کے کیسے ہونے چاہیے،
کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کیسا وہ ایمان ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اسکول کھل گئے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ دینیات کے نام پہ رہتا ہے۔ کتنا وہ دینیات سکھاتے ہیں، کتنا وہ قرآن پڑھاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو مجھ سے زیادہ۔ اگر یہ مدارس میں جو بچے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں نہ جائیں تو آپ کے بچے قرآن پڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ جن اسکولوں میں آپ پڑھاتے ہیں 1 گھنٹے میں کیا کیا سکھائیں گے؟ ہم لوگ تو 7-8 سال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسی میں زندگی پڑھانے میں گزار دیتے ہیں، تب بھی بعض مرتبہ نماز کے ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ بغیر کتاب دیکھے ہوئے حکم نہیں کرتے۔ ایسا ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ سجدہ سہو کیا جائے، نہ کیا جائے؟ سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرائی جائے، نہ دہرائی جائے؟ عجیب و غریب بعض جزیات ایسے پیش آتے ہیں کہ آدمی کیا ہے، تنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے ہم بتائیں۔ وہ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ میں مدراس میں پڑھاتا تھا، ایک استاد تھے وہاں مولانا عبدالکبیر صاحب، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مزید رحمت۔ 50 سال سے وہ بیضاوی شریف پڑھاتے تھے، جو تفسیر کی بہت مشہور کتاب ہے اور بہت مطول ہے، بڑی تفصیل سے۔ اور جب بیٹھتے تھے اسٹاف روم میں تو کہتے تھے، ابو ذر 50 سال سے پڑھا رہا ہوں لیکن مطمئن نہیں ہوں کہ قرآن کا میں حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اس لیے کہ نیچے کی جتنی کتابیں ہیں جس کو علوم عالیہ کہتے ہیں، ان تمام کو پڑھا کے تب ملی ہے وہ قرآن، تفسیر، حدیث پڑھانا۔ اور اس کے بعد 50 سال پڑھائے ہیں، کہہ رہے میں حق نہیں ادا کر پاتا۔ آج کا انسان قرآن لیتا ہے، ترجمہ چاہے ہندی ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے اردو ہو، ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ بھی ایک مترجم کا پڑھتا ہے، اسی کا چشمہ لگا کے قرآن کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا مفسر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر اب کوئی مفسر نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو کچھ تم تمام لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا، ایک چھوٹا سا پرندہ اگر سمندر میں اپنا چونچ مارے تو اس کے چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ جتنا آپ چھوٹا نقطہ دکھا سکتے ہو دکھائیں، اتنا تو تمام لوگوں کا علم ہے، اور جو سمندر میں ہے وہ رب کائنات کا ہے۔ یقینی طور پر رب کائنات کی کتاب ہے، اس کتاب کے معانی اور مفاہیم اور منشا کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدق دل سے جب قرآن کو مطالعہ کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کے اسرار کو، اس کے رموز کو اس پر واضح کرتے ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تنقضی عجائب، اس کے عجائبات قیامت تک ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اگر وہی قرآن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ اس کے شارح ہیں، آپ اس کے مبین ہیں، تو کیا آپ کی سیرت چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی؟ زندگی بھر اگر بیان کریں تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ نہیں بیان کر سکتے۔ محمد ابن عبداللہ، ان کی سیرت بہت مختصر۔ نام کیا تھا؟ ابا کا نام کیا تھا؟ اماں کا نام کیا تھا؟ دادی کا نام کیا تھا؟ کس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ کب دنیا میں آئے؟ کب دنیا سے آپ چلے؟ 40 سال رہے، اس کے بعد نبوت ملی، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، بہت سے غزوات پیش آئے۔ اگر آپ اس کو بیان کرتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ بیان کرتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت آپ زندگی بھر بیان کریں تب بھی آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا نے اور امام صاحب نے
بڑی تفصیل سے اشارے اشارے میں آپ کو ساری باتیں بتا دیں۔ عقائد کا تعلق اللہ کے رسول نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس پر ایمان لے آئیے سچا اور پکا، تب آپ مومن کہلائیں۔ جو عبادتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں اس کو ہمیں اسی طرح سے ادا کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ، صاحب استطاعت ہے تو حج کیجئے۔ صرف اسی میں نہیں ہے، یہ تو صرف عبادات ہیں جو اہم عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہم کرتے ہیں سب عبادت میں شامل ہے، صرف دو شرط، اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے کیا جائے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے، سارا کام عبادت۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی آدمی حلال روزی کماتا ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اسی کو کماتا ہے اور حلال روزی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، حلال جگہ اس کو خرچ کرتا ہے، یہاں تام نہیں ہے، لگتا ہے آپ یہاں تام نہیں یقین وہ عبادت ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، یہ میں نہیں کہتا، جس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم صرف اللہ کی بندگی کے لیے آئیں، کچھ گھنٹے ہم سوتے ہیں، کچھ گھنٹے ہم لوگ کھاتے ہیں، کچھ وقت ہم استنجا میں لگاتے ہیں، ان سب کو نکال دیجئے تو آپ کی زندگی میں کتنا حصہ بچتا ہے جس میں آپ بندگی اور عبادت کریں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے سارے کاموں کو عبادت میں شامل کر دیا۔ ہم آپ جب تھک جاتے ہیں سوتے ہیں، نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ نیند کو ہم نے سبات بنایا ہے، تھکاوٹ کو دور کرنے والی چیز، اور جب رات آتی ہے تو پوری کائنات میں تاریکی چھا جاتی ہے، ساری مخلوق اللہ کی سوتی ہے اور اس سناٹے میں آپ بھی سوتے ہیں۔ اگر آپ حیوانوں کی طرح جا کے سو گئے اٹھ گئے تو آپ نے اس حیوان میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے جو سونے کا طریقہ بتایا ہے اگر اس کے مطابق سوئیں گے، 8 گھنٹہ سوئیں، 6 گھنٹہ سوئیں، 5 گھنٹہ سوئیں، آپ کی سونا عبادت میں۔ اللہ کے رسول نے کہا جب نیند آنے لگے، تھکاوٹ ہو جائے، رات میں سونا چاہو تو اپنے بستر پر آؤ، وضو کر کے باوضو ہوگے، صاف ستھرے رہو گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول خود پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بعض روایتوں میں قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، چاروں قل۔ بعض روایتوں میں آیت الکرسی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو پھونک مارتے تھے اپنے ہاتھوں پر، اس کے بعد سر سے لے کر پیر تک اس ہاتھ کو گھماتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول کہتے تھے داہنے کروٹ سویا کرو، اس داہنے ہاتھ پر داہنے گال کو رکھ کے سویا کرو اور دعا پڑھ لیا کرو، اللہم باسمک اموت واحیا، اے میرے اللہ تیرے نام سے میں سو رہا ہوں، تیرے نام سے میں بیدار ہوں۔ انسان جب سوتا ہے تو ایک طرح سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اگر اس کی حیات باقی رہتی ہے تو اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں، اور اگر حیات پوری ہو گئی تو سوتے سوتے چلا جاتا ہے۔ ہم آپ بعض لوگوں کو کہتے ہیں جب سنتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو کیا کہتے ہیں، ارے سپنا تو بیٹھا رہا، کھاتا رہا، بات کرتا رہا، کیسے چلا جائے؟ اللہ نے موت کا وقت متعین کر دیا ہے، ہم کو آپ کو بتایا نہیں۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ کا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کب پیدا ہوگا، کتنے دن دنیا میں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، یہ تمام تفصیلات صرف اللہ جانتے ہیں. کسی ڈاکٹر کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی. مشین صرف یہ بتاتی ہے کہ بچہ ہے یا بچہ، جبکہ اس پر بھی پابندی ہے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں تو بچی پیدا ہونے کے بعد لوگ دفن کرتے ہیں. آج تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو دفن کرتے ہیں. عجیب و غریب. وہ جہالت کا دور تھا، اسلام سے پہلے کا دور تھا. آج تو لوگ کہتے ہیں تہذیب کا دور ہے، تمدن کا دور ہے، علم کی ترقی کا دور ہے. چاند پر لوگ پہنچ گئے ہیں، مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، سمندر کی تہ میں جا کے سمندر کے خزانوں کو نکال رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر دنیا کیا کرتی ہے؟ بچیوں کو مار دیتی ہے، پیٹ میں مار دیتے ہیں، کبھی پیدا ہونے کے بعد مارتے ہیں، کبھی اس خوف سے مار ڈالتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. ہم 2 ہیں، اگر 2 اور آ گئے تو 4 لوگ ہو گئے. کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کیسے ان کی تعلیم و تربیت کا نظام کریں گے؟ اللہ جل شانہ کہتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. ایک جگہ کہتے ہیں نحن نرزقهم وإیاکم، کہیں کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاکم. ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں. روزی دینے والا وہ ہے، بلا وجہ ہم اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھتے ہیں. ہم کھلاتے ہیں، کوئی انسان کسی کو نہیں کھلاتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة. اللہ کھلاتے، اللہ اسباب متعین کرتے. اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روزی لکھ دی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اللہ نے سارے جانداروں کو کھلانے کا وعدہ کیا. شیر کو، بھالو کو، خنزیر کو، کتے کو، سب کو اللہ کھلاتا. جنگل میں چلے جائیے، کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کون کھلاتا ہے؟ کتنے بندر یہیں گھومتے رہتے ہیں، کون کھلاتا ہے؟ اللہ جل شانہ ان کے کھلاتے ہیں، ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. اللہ نے روزی تقسیم کر رکھی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ کہتے ہیں ہم نے روزی تقسیم کر رکھی، کسی کی زیادہ، کسی کی کم. ایک آدمی دن بھر اینٹ توڑتا ہے، 300 روپیہ 500 روپیہ پاتا ہے. ایک آدمی کمپیوٹر پر بیٹھ کے 2 مرتبہ بٹن دباتا ہے، موبائل آن کر کے کہیں پیغام بھیجتا ہے اور پتہ چل رہا آنکھوں کا کام. اس کو اللہ نے علم دیا، اس کی روزی میں برکت عطا کی ہے، وہ کما رہا ہے. ایک کی روزی کم ہے، اس کو وہی روزی ملے گی. اس کو قناعت کرنا چاہیے. جس کے پاس زیادہ ہے دیکھ کر حسد اور جلن میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو. لیکن بہترین روزی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق جو زندگی گزارے گا، یقینی طور پر اللہ جل شانہ اس کو ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا. ایک بند ہوگا، دوسرا بند ہوگا، تیسرا بند ہوگا، چوتھا. میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال 60 سے اوپر ہوں، 65. بچپن میں سنتا تھا لوگ سنگاپور جاتے، کیا کرنے؟ کمانے. کسی وقت برما جاتے، وہاں کے حالات خراب ہوئے. اس کے بعد لوگوں نے خلیج کا رخ کیا، بحرین جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، مسقط جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں وہیں روزی ہے. بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے مچھلی کا شکار کرنے جب 2-3 آدمی جاتے، کہیں بنسی پھینک کے بیٹھتے، اس کی بنسی میں کوئی مچھلی آ گئی تو سمجھتے کہ کل مچھلیاں وہیں ہیں، سب لوگ دوڑ کے وہیں آ جاتے. اور جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو بہت سے لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیں، اب کہاں سے کھائیں گے، کیسے رہیں گے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ انتظام، آپ اس پر بھروسہ کیجئے نا، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی تو گزاریے. تو عقائد بھی اللہ کے رسول نے ہم کو بتائے، عبادات بھی بتائی، معاملات. ابھی آپ نے امام صاحب سے سنا تھا، تجارت اگر دیانت اور امانت کے ساتھ کرو گے تو اللہ برکت.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی. کس کا مال تھا؟ حضرت خدیجہ کا. خدیجہ کون تھی؟ مکے کی سب سے زیادہ شریف اور مالدار. اور اللہ کے رسول ان کا مال لے کے جاتے تھے، تجارت کر کے آتے تو آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانتداری اور امانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ نے پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور نکاح ہو. اور حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی ہے. جو مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ غور سے سنیں گی کہ عورت کا کیا کردار ہوتا ہے انسان کو بنانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے. صحیح راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے. کچھ ظاہرات لے کے جاتے، سترو، کھجور، پانی ختم ہو جاتا، پھر آتے، پھر لے کے جاتے. اسی طرح سے کرتے رہے. ایک دن جبریل امین آئے اور کہا اقرأ. تو اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے زور سے دبایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر کہا اقرأ. پھر اللہ کے رسول نے وہی جملہ دوہرا دیا. اس کے بعد پھر بھیجا حضرت جبریل نے. اس کے بعد چھوڑ کے کہا اقرأ. اب جب پڑھنا ہے حضرت جبریل اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول نے امت کو یہی بتایا. جس امت کا سب سے پہلا سبق اقرأ ہو وہ کتنا پڑھ رہا ہے. اور مطلقاً پڑھنا نہیں ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو. کوئی کام کرو اللہ کے نام سے کرو. وضو کرو، کھانا کھاؤ، کوئی بھی کام کرو اللہ کے نام سے. گھر میں داخل ہو اللہ کے نام لے کے داخل ہو. جب اللہ کے رسول پر یہ آیتیں نازل ہوئی، جبریل امین چلے گئے تو اللہ کے رسول بہت گھبرائے. اور جب گھر آئے ہیں تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ کو چادر ہوتا ہے. آدمی جب گھبرایا ہوا ہوتا ہے، دہشت زدہ ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے چادر اوڑھ کر سو جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، تمام چیزیں ختم ہو جاتی. حضرت خدیجہ نے چادر دیا، اللہ کے رسول سو گئے. اور جب اٹھے ہیں تو اللہ کے رسول نے پورا واقعہ سنا. خدیجہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان ہو جائے. قربان جائیے حضرت خدیجہ پر. سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی، ابھی ایمان نہیں لائی ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے اس خدشے کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی کے کلمات کہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق کیسے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الكلب وتصدق الحديث وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. حضرت خدیجہ نے بغیر کسی تردد کے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آپ جیسا اچھا انسان جو یہ کام کرتا ہو کبھی وہ رسوا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کا آپ خیال کرتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول تو اپنی امت سے کہتے ہیں صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو لوگ آپ سے کٹنا چاہتے ہیں ان کو سینے سے لگائیے. جو لوگ آپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کو آپ معاف کر دیجئے. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. صلہ رحمی آپ کرتے ہیں، سچ آپ بولتے ہیں، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں. اور جب آفت اور مصیبت آتی ہے تو لوگوں کی مدد آپ اس میں کرتے ہیں. جو لوگ کمانے کے لائق نہیں ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، ان کو کما کے آپ دیں.
یہ تمام وہ صفات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی اور حضرت خدیجہ نے محسوس کیا تھا اور اس کا اظہار کیا تھا۔ اللہ کے رسول کو کتنی اس سے تسلی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہم آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھبرائے ہوئے ہو، کوئی آفت اور مصیبت ہو، اگر آپ کو نیک بیوی مل گئی ہو جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایسے موقع پر اگر آپ کو ڈھارس دلاتی ہے، آپ کو تسلی دیتی ہے، تو آپ یقین کر لیجیے کہ اس سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہتا، دنیا کا سب سے اچھا انسان، سب سے سچا انسان کہتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ دنیا سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن بہترین سامان مرأة صالحہ، گوری عورت نہیں، عمدہ لباس والی نہیں، جس کے باپ سعودیہ کماتے ہو وہ نہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، خود نیک ہو، اپنی اولاد کو نیک بناتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو اچھے سے اچھا انسان بنانا چاہتی ہو، اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہو، چاہے وہ سعودیہ جائے، چاہے وہ کہیں جائے، چاہے وہ 6 مہینے کے بعد آئے، سال بھر کے بعد آئے، اس کی عزت میں خیانت نہیں کرتی۔ لیکن آج جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے گوری ہے کہ نہیں، کالا گورا یہاں کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالدار ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا حسب و نسب کیسا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چیزیں خیال کی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تنکح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ دین کے پہلو کو ترجیح دیا کرو۔ دیندار بیوی اگر گھر میں آئے گی، بگڑا ہوا گھر بنا دے گی۔ جہنم نما اگر گھر ہوگا تو جنت نما بنا دے۔ اور اگر بیوی نیک نہیں ہوگی، دیندار نہیں ہوگی، ایم اے او میں سب کیے ہوئے ہوگی، لیکن تربیت صحیح نہیں ہوگی، آپ یقین کیجئے بنا بنایا گھر بگڑ جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ ہمارے یہاں دارالقضا ہے، علاقے ہی کے لوگ آتے ہیں، روزانہ بھیڑ لگی ہے۔ پتہ چلا 6 مہینہ پہلے شادی، 2 سال پہلے ہوئی، 3 سال پہلے ہوئی۔ ارے بیوی کو اس لیے لاتے ہیں کہ زندگی اس کے ساتھ ہوگا، رفیق حیات آپ کہتے ہیں، اور آپ اس کے رفیق حیات ہیں۔ دونوں جب ٹھیک رہیں گے تب چلیں۔ دونوں کے اوپر کچھ واجبات ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، جب وہ ادا کرے گا تو اس کا حق ادا ہوگا۔ شوہر اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو عورت کا حق، بیوی اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو شوہر کا حق ادا ہو جائے، بچوں کا حق بھی اسی طرح سے ادا ہو جائے۔ لیکن سب کو اپنا حق تو یاد رہتا ہے، ذمہ داریاں یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ ابھی آپ نے سنا تھا مولانا